السلام علیکم جی، میں ہوں ایاز مورس اور آج اپنے لائیو سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. گڈ ایوننگ ایوری ون. اور جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج کے ہم اس لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو آج کی جو صورتحال ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو اس سے متاثر ہے، اور ہم ہر طرف خاص طور پہ پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں آپ کو بہت زیادہ مایوسی، فرسٹریشن اور ایسے حالات ہیں کہ آپ کو لگتا یوں ہے کہ شاید زندگی کہیں رکی ہوئی ہے اور زندگی دوبارہ کیسے نارمل ہوگی. تو ایسے صورتحال میں جہاں ہر طرف نیگیٹیوٹی، جہاں ہر طرف مایوسی اور کہیں نہ کہیں فرسٹریشن کی بات کی جا رہی ہے، تو وہاں ہم نے سوچا کہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی جائے، کسی ایسے انسان کے ساتھ گفتگو کی جائے جو اس ساری صورتحال کو سمجھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ وہ لوگوں میں کوئی نئی روح پھونک سکے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کو اس مایوسی میں ایک نئے زاویے سے چیزوں کو دیکھنے کی ہمیں رہنمائی ہماری کرے. تو میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. آج میری زندگی کا ایک بہت اہم دن ہے کہ میں نے جب سر عارف انیس سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا، اور ہمارے لیے آج وہ ہمارے ساتھ اس سیشن میں موجود ہیں. سر، ہم آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور تھینک یو سو مچ آپ کا کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. بہت شکریہ ایاز مورس. یہ میرے لیے اٹس اے پریولیج بینگ ہیئر ود یو. میں نے آپ کے کچھ پروگرامز دیکھے، آپ بہت شاندار پروگرامز کرتے ہیں، اور ان پروگرام سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ کمیونٹی بہت سے لوگ بہت سا بینیفٹ لیتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ سر. آپ کی محبت ہے کہ آپ نے کیا. میں ناظرین اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب عارف انیس صاحب پاکستان کی شان ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی انہوں نے پاکستان کی پہچان اور پاکستان کی جو ایک نمائندگی ہے وہ بڑے منفرد انداز میں کی ہے. اور وہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر ایک انٹرنیشنل ٹرینر ہیں، کوچ ہیں، اور دنیا کی بہت ساری یونیورسٹی میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں. میرے پاس ان کی ایک کتاب ہے گورو کے دیس میں، جو بہت تھوڑے دن ہی پہلے یا دکھا سکوں میں آپ کو، تو یہ پبلش ہوئی، اور بڑی کم وقت میں اس کا جو پہلا ایڈیشن ہے وہ آؤٹ آف پرنٹ ہوا، اور دوسرا ایڈیشن بھی اس کا آ چکا ہے. اس سے پہلے ان کی ایک اور شاندار کتاب آئی ایم پاسبل، اور یہ بہت ہی شاندار کتاب. میں اس سے پہلے کہ ہم سر سے گفتگو کریں، میں ان تمام نوجوانوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں، میں ضرور انہیں ریکمینڈ کروں گا جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے یہ دو کتابیں آپ ضرور پڑھیں. اگر آپ زندگی میں بڑے خواب، زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ان دو بکس کو ضرور پڑھیں. آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی موٹیویشن کے لیے بہت ضروری ہے. سر عارف انیس پاکستان کے مشہور جو ہے وہ ایک ضلع، ایک وادی سوسن سکیر میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان میں انہوں نے مختلف ایجوکیشن حاصل کی، جس میں وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے انہوں نے انگلش میں لٹریچر میں ایجوکیشن حاصل کی. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے نفسیات میں انہوں نے ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد وہ پاکستان سے باہر گورو کے دیس میں یعنی لندن میں گئے، اور وہاں پر انہوں نے کامیابی کے وہ جھنڈے گاڑے جو شاید پاکستانیوں کے لیے روشن مثال ہیں، اور ان تمام پاکستانیوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں آگے بڑھیں اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنے. سر تھینک یو سو مچ. میں نے آپ کے جیسے بتایا، آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی میڈیا سے وابستہ ہیں، اور ان دنوں آپ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں چینلز کئی برمار ہے، اور میں کیونکہ اس وقت یہاں پر کمیونٹی میں جب ہم دیکھیں تو لوگوں میں بڑی ایک فرسٹریشن ہے، بڑی مایوسی ہے کہ یہ کیا ہوگا. یہ کرونا کی وجہ سے جو پینڈیمک چل رہا ہے، اس نے ہماری زندگی کو اتنا متاثر کیا ہے کہ ہر طرف مایوسی ہے، فرسٹریشن ہے، اور ہر شخص کے ذہن پر سوال ہے کہ زندگی کیا دوبارہ نارمل ہوگی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کے ہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہے؟ اوکے، تھینک یو ایاز، تھینکس فار یور انٹروڈکشن. معاملہ یہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا، میں چونکہ ایک ماہر نفسیات ہوں، نفسیات کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں ان تمام سوالات کو، کرونا کو، پری کرونا، پوسٹ کرونا، ڈیورنگ کرونا چیزوں کو کچھ اور حوالوں سے لیتا ہوں. آپ نے کہا ابھی کہ فرسٹریشن ہے، نا امیدی ہے. تو فرسٹریشن اور نا امیدی جو ہے یہ بذات خود پینڈیمک ہے، یہ بذات خود ایک وبا ہے، اور یہ جو وبا ہے اس کا مقابلہ کرنا، اس کی ویکسین ڈھونڈنا جو ہے وہ پینڈیمک کی ویکسین ڈھونڈنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انڈرسٹینڈ کرونا ٹھیک ہے، کرونا ہے،
امپیکٹ کرے گا زندگیوں کو. جہاں میں موجود ہوں یہاں پہ کوئی 60,000 کے آس پاس لوگوں نے دے لاسٹ دیئر لائفز ان فیکٹ دا لاسٹ 4-5 months. پاکستان میں ابھی صحیح شروعات ہیں. ظاہر ہے کہ اپنے پیاروں کو کھونا, ان سے جدا ہونا ایک بہت جان گسل مرحلہ ہے. اس کی پین ہمیشہ رہتا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ اس کے اوور آل اس کا انفلوئنس جو ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک زیادہ تر امپیکٹ کرتا ہے کچھ خاص مرض میں مبتلا جو مریض ہیں ان کو, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو 60 یا 70 ایئر سے اوپر لوگ ہیں ان کو, یا کچھ انڈر لائنگ کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں ان کو زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ بڑا کم ہے, بہت زیادہ ہیوج نہیں ہے, لیکن اس بیماری کا جو نفسیاتی جسے دبکا کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کو متاثر کرتا ہے, آپ کی پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے. اور میں چونکہ میں نے آپ سے بتایا کہ میں چونکہ نفسیات کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو نفسیات میں جو ڈر ہے, جو فیئر ہے, وہ آپ کو مارتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جو اصل چیز سے زیادہ اس کا ڈر جو اس کا خوف آپ کو مارتا ہے. اور اگر آپ آنکھیں بند کریں, آپ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں سوچیں ان لمحات کو جب وہ ڈر کے ہاتھوں مارے گئے تھے, تو انہیں ایک چیز پتہ چلے گی کہ ڈر کے ہاتھوں عموماً اس وقت مارے جاتے ہیں وہ ڈر کو جب اس کے سائز سے بڑا کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈر کا سائز اگر 1 انچ کا ہے, آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں اور آپ کو وہ 1 میٹر یا 1 کلومیٹر بڑی چیز نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کو مارتی ہے. اس کا چونکہ ہم بہت سی میں نے دنیا میں ٹرین کیا NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے پروگرامز میں, ہم کیا کرتے تھے, ہم لے کے آیا کرتے تھے بچھو اور مکوڑے اور سانپ. ٹھیک ہے, لوگوں کو فوبیا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے مجھے 20 سال سے فوبیا ہے مکوڑے کا, مکوڑا دیکھ کے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں یا ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یا سانپ دیکھ کے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں یا میری تھرتھری چھوٹ جاتی ہے. تو ہم وہ سانپ لے کے آتے تھے. سانپ بلکہ آپ کو ایک اژدہا ہے, اس کا نام تھا جین. تو اس کا سائز جو تھا وہ 18.5 میٹر بڑا وہ اژدہا تھا, سوری فیٹ. ٹھیک ہے, تو وہ اژدہا لے کے ہم آیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب ڈر دور ہو جایا کرتا تھا, وہی بندہ اپنے گلے کے گرد اس اژدہے کو پہن کے, اس سانپ کو پہن کے فوٹو بنایا کرتا تھا اپنا. ٹھیک ہے, تو اس مطلب کیا ہے, اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو خوف ہے وہ آپ کے دماغ میں ہے. خوف کو بڑا کرنا یا چھوٹا کرنا آپ کے بس میں ہے. جہاں تک بات ہے پینڈیمک, اس نے کرائسس پیدا کیا, ایک بحران پیدا کیا, ایک اکنامکس کا معاش کا بحران پیدا کیا, لیکن اس نے زندگی ختم نہیں کر دی. زندگی تو دیکھیں دوسری جنگ عظیم کو پرانی بات نہیں ہے, مشکل سے 70-80 سال پرانی بات ہے. ٹھیک ہے, دنیا کھنڈر بن گئی, کروڑوں لوگ مارے گئے. ٹھیک ہے, اور زندگی پھر بھی اٹھ کھڑی ہوئی. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں جو عموماً زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں کہ کرونا نے یہ کہہ دیا, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کرونا سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ کرونا سے پہلے آپ نے کون سی کوئی بڑی سی توپ چلا دی تھی جو کہ اچانک چلنی بند ہو گئی ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ کرونا سے پہلے اپنی زندگی جانتے تھے کہ وہ کیوں زندہ ہیں, ان کا پرپس تھا زندگی کا, اور وہ اس پہ فوکس تھے. وہ کرونا کے درمیان میں بھی 5-10% افیکٹ ہوئی, بلکہ بعض جو ہیں باقاعدہ 100-150% اوپر چلے گئے اپنی پروڈکٹیوٹی میں. دے ایڈجسٹڈ دیئر لائفز, دے اسٹارٹڈ ڈوئنگ وٹ دے ور ڈوئنگ اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ ویل. ٹھیک ہے, تو ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ ہم ایکچولی فوکس کس چیز پہ کر رہے ہیں. اگر فوکس کر رہے ہیں فیئر کے اوپر, ڈر کے اوپر, تو پھر ڈر کیا کرے گا, ہمیں کرپل کر دے گا. ڈر ہمیں کیا کرے گا, ڈر کیا کرتا ہے, ڈر ہمیں معذور کر دیتا ہے. ہمارے جسم میں اچانک کچھ ایسے مادے ریلیز کرتا ہے دماغ کے, اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی حص ہماری ختم ہو جاتی ہے. میں عموماً ایک کہانی بتاتا ہوں, اور بڑی دلچسپ کہانی ہے, مجھے بڑی پسند ہے, کہ کورونا کے حوالے سے خاص طور پہ, کہ کورونا جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مارتا, اس کا جو خوف ہے وہ مارتا ہے. تو کہانی یہ تھی کہ ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک کوبرا سانپ اور ایک جو ڈڈو ہے مینڈک, ان کے درمیان میں مقابلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کوبرا سانپ نے کہا کہ دیکھو میں جنگل کا بادشاہ ہوں اور میری دہشت سے لوگ پھڑک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ڈڈو تھا اس نے کہا یار دیکھو مجھے تمہاری اوقات کا پتہ ہے, تم کوئی جنگل ونگل کے بادشاہ نہیں ہو, تمہارے بارے میں جو کہانیاں لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں نا, یہ اس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. تمہاری وہ اصل دہشت نہیں ہے, وہ پرسیپشن ہے تمہاری, وہ ڈر ہے تمہارا, جس وجہ سے لوگ مرتے ہیں. تو خیر دونوں میں پھر پھڈا زیادہ ہوا, انہوں نے کہا چلیں
ہم پھر کیا کرتے ہیں, ہم ایک شرط لگا دیتے ہیں. انہوں نے شرط لگا لی, شرط لگا کے انہوں نے کیا انہوں نے کہا جی اوکے یہ گاؤں کی طرف جانے والی پگڈنڈی ہے, تو ہم 2 ایکسپیریمنٹ کریں گے, 2 تجربے کریں گے. ایک تجربے میں یہ ہوگا کہ ایک دیہاتی جا رہا ہے, تو پیچھے سے جو کوبرا سانپ ہے وہ اس کو ڈنگ مارے گا, اور سامنے جو ڈڈو ہے وہ چھلانگ مارے گا اس کے, اور اپنی آواز ٹر ٹر کرتے ہوئے غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پہلا یہ تجربہ تھا. طرح جی ایک دیہاتی آ رہا تھا رات کو, اس طرح سے روشنی وشنی کم تھی, تو کوبرا نے اس کی ٹانگ پہ ڈنگ مارا پیچھے سے, وہ ظاہر اس کو تکلیف ہوئی, اور جیسے ہی اس کو تکلیف ہوئی سامنے سے ڈڈو ٹان ٹران 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 کرتا ہوا سڑک پر سے گزرتا ہوا غائب ہو گیا. تو تھوڑا سا جو دیہاتی تھا وہ پریشان ہوا, اس نے کہا وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس نے اپنا پاؤں جھٹکا, اور پھر جب اس نے دیکھا ڈڈو کو, اس نے اچھا یہ ڈڈو ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس نے اپنا پاؤں جھٹکا اور اپنے گھر کی طرف چل نکلا, اور خیر یہ سارا جو وار تھا کوبرا سانپ کا برداشت کر گیا. ٹھیک ہے, تو اب اگلا ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ اب ایک اور دیہاتی آ رہا ہے. اس دیہاتی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اچھا جی سامنے جو ہے وہ آئے گا کوبرا, ٹھیک ہے, اور جو ڈنگ مارنا ہے یہ چک مارنا ہے وہ جو ہے وہ ڈڈو مارے گا. تو ڈڈو نے کیا ڈڈو نے اس کی ٹانگ پہ پیچھے سے ڈنگ مارا, اور سامنے جب اس کو تھوڑا سا اچانک چبھن کے احساس ہوا تو سامنے کوبرا سانپ اپنا پورا پھن پھیلا کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا ہوا. اس بندے کو ڈڈو نے ڈنگ مارا تھا, سانپ نے نہیں, لیکن وہ وہیں گر کے اس دہشت سے کہ مجھے کوبرا نے کاٹ لیا ہے وہ مر گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک چھوٹی سی دلچسپ کہانی ہے, یہ اصل میں ہمیں اپنی زندگی, ہم جب آس پاس دیکھتے ہیں تو بلکہ ہم آس پاس کے ہم اپنے گریبان میں جب میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ زندگی میں بے شمار دفعہ اسی طرح سے ڈڈو وڈو آپ کے آس پاس موجود تھے, لیکن آپ نے ان کو کوبرا سانپ سمجھ لیا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کے بے شمار ڈر تھے جس کی وجہ سے آپ وہ نہیں کر سکے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کے ذہن میں ڈر تھا. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں ڈر تھا. تو جس چیز کو آپ یہاں بٹھا لیتے ہیں نا یہاں پہ, وہ چاہے سچی ہے یا وہ جھوٹی ہے, وہ آپ کی زندگی کو ہر صورت میں متاثر کر کے رہے گی. بالکل ایسے ہی. تو سر میں جیسے اب نے دیکھا کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال جو پوری دنیا میں ایک اکنامک کرائسس ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی جو فرسٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کے سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو اس طرح کی پازیٹیو وائب ہے, کیونکہ میں آپ کو آج شام سے فالو کر رہا تھا, اور اس سے پہلے بھی آپ نے 2 سیشن کیے, اور اس میں اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی کہ کیسے ہم زندگی سے مایوس ہوتے ہیں جب ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہوتا, یا جب ہمارے پاس کوئی پازیٹیو کام کرنے کو نہیں ہوتا, کوئی پازیٹیو خواب نہیں ہوتا, تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری جو فطرت ہے کہ ہم چھوٹی سی چیز, جب کوئی مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو ہم اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری بس ہو گئی ہے, اب ہمارے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو جائے گا. اچھا, آپ کا دلچسپ سوال ہے, اور بدقسمتی سے ہمیں سامنا ہے اس وبا کا, اور جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وبا جو ہے اس کی ویکسین جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اس کی سب سے جو بڑی ویکسین ہے وہ امید ہے. دا مومنٹ وی لوز اوور ہوپ کہ یار پتہ نہیں کل میں اٹھوں گا یا نہیں, پتہ نہیں زندگی رہے گی یا نہیں, دین وی آر ڈیڈ ان فیکٹ. کیونکہ آپ دماغ کو جب یہ پیغام دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کی ہوئے گا, اور یہ بھی میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہر روز سوتے ہوئے ہم پوری فہرست بناتے ہیں, لکھتے ہیں, کہیں نہ کہیں نوٹ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں یار کہ کل صبح اٹھ کے ہم نے یہ کام کرنے ہیں. اگر آپ آج رات کو جو بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ایک تجربہ کریں اپنے ساتھ, اور رات کو سوتے ہی سوچیں یار پتہ نہیں کل میں صبح اٹھوں گا یا نہیں, پتہ نہیں. جب وہ اپنے لسٹ کی طرف دیکھیں نا, کل سنڈے ہے, ٹھیک ہے, کل میں نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ بڑا پراٹھا کھانا ہے, اپنے فیملی کے ساتھ ادھر جانا ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو آپ یہ سوچیں یار کہ پتہ نہیں کل کی بنے گا, پتہ نہیں کل میں اٹھوں گا بھی صحیح نہیں, پتہ نہیں میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ شیئر کریں کہ ان کا وہ رات کیسی گزری ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ امید اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اس کے بعد 24 آورز بھی سروائیو نہیں کر سکتے. ہم بے شک رہیں یا نہ رہیں, ہمیں یہ جاننا ہے یار کہ نہیں میں کل اٹھوں گا, سورج نکلے گا اور دنیا میں قیامت نہیں آئی ہوئی ہوگی, کیونکہ اگر یہ میں نہیں سوچتا تو پھر کل میرے لیے ویسی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اچھا اب جو بات ہے کہ پاکستان میں نا امیدی کی لہر, تو اصل میں اس میں ہماری نالائکیاں ان کا کردار زیادہ ہے.
یہ بحران دنیا میں بہت سی جگہوں پہ آیا، لیکن لوگوں نے اس کو رسپانس کیا. بالکل. تو جب بحران آتا ہے تو آپ کے پاس دو طرح کے آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں. یا تو آپ ریسپونڈ کرتے ہیں یا آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرتے ہیں بالکل ایسے. جو ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، اور جو ریئیکٹ کرنا ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رسپونڈ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اسیس کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آپ اسیس کرتے ہیں کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، آپ اسیس کرتے ہیں کون سی میجرز ہیں، کون سی حفاظتی تدابیر ہیں، کس طرح سے آپ اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. ریئیکٹ کرنا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسی وقت اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیں، رونے لگ جائیں، گر کے بے ہوش ہو جائیں. یعنی یہ ساری چوائسز بندے کے پاس موجود ہیں. جو پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں، کرونا کی وبا جو کرائسس میں بدلی ہے، یہ نااہلیوں اور حماقتوں کا نتیجہ زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کا کردار ہے کہ وہ رسپونڈ نہیں کر سکے، انہوں نے قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا. کیونکہ یہ سب کچھ نیوزی لینڈ میں بھی ہوا، یہ جرمنی میں بھی ہوا، یہ آئس لینڈ میں ہمارے سے بالکل ہمارے سے زیادہ بری حالت ہے. اور یہاں تو یہ تھا کہ پورے 4 مہینے آپ کو پوری ایک فلم دکھائی گئی، ٹریلر دکھایا گیا، پھر فلم دکھائی گئی پوری 4 مہینے، اور آپ کو کہا گیا کہ یہ فلم جو ہے اب یہ فلم ادھر بھی لگے گی. تو آپ کے پاس پورے 4 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. تو پھر آپ جواب میں یا تو لیٹ سکتے تھے یا پھر آپ رسپونڈ کر سکتے تھے، یا تو آپ وہ 5,000 یا 10,000 وینٹیلیٹر جب وہ ہاسپٹل جب وہ سب کچھ بنا سکتے تھے جو 3-4 مہینے کا ٹائم تھا، یا پھر کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی مرضی اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ چوائسیز ہمارے پاس موجود تھی. تو ہم نے جن چوائسیز کا انتخاب کیا، اب بدقسمتی سے ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ کورونا کا کرائسس نہیں ہے، اس کو میں کورونا کی کرائسس کی بجائے انٹیگریٹی کا کرائسس کہوں گا، کریکٹر کا کرائسس کہوں گا. فار ایگزامپل اگر ایک دوائی جو ہے وہ ملتی ہے کل 3.5 روپے کی، اور آج اناؤنس ہوتا ہے کہ ڈیکسامیتھاسون جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے برطانیہ میں ڈاکٹرز نے، اور وہ 3.5 روپے کی دوائی جو ہے وہ 650 کی یا 6,500 کی ہو جائے، تو اس میں کورونا کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ قصور جو ہے یہ آپ کے کریکٹر کا ہے. آپ اگر آپ میڈیسن میں انوالوڈ ہیں تو اس وقت آپ پروفٹ میکنگ کر رہے ہیں اور انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو کورونا اس کا رسپانسبل نہیں ہے. ہاں، اب آپ کے بیسک جو اس کو جواب دیتے ہوئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ وہ کیوں زندہ ہیں، دوز ہو ہیو اے پرپز آف دیئر لائف، جن کو پتہ ہے کہ اگر ہم کورونا سے پہلے کیوں زندہ تھے، یا کورونا کے درمیان میں کیوں زندہ ہیں، یا کورونا جب ختم ہو جائے گا پھر کیوں زندہ ہیں، ان پہ کورونا کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جن کو نہیں پتا کہ وہ کورونا سے پہلے کیوں زندہ تھے، یا کورونا کے درمیان میں کیوں زندہ ہیں، یا کورونا کے بعد کیوں زندہ رہیں گے، وہ بہت ہی نا امید ہوں گے، بہت ہی فرسٹریٹ ہوں گے، کیونکہ انفارچونیٹلی ان کے پاس جو مین پلر ہے زندگی کا، جو مقصد ہوتا ہے، جو پرپز ہوتا ہے، وہ موجود نہیں ہے. سو سب سے پہلے جو ہمیں چیز بچائے رکھتی ہے تمام تر طوفانوں سے، وہ جاننا ہے کہ ہم کیوں زندہ ہیں. کیونکہ ایک چیز تو طے ہے کہ ہم سب نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ ہم سب نے زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مر تو سب لوگ جاتے ہیں لیکن زندہ سارے لوگ نہیں رہتے ہیں، چاہے وہ ویسے 50 60 70 80 سال سانس لیتے ہوئے رہیں تب بھی. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یا وہ لوگ جس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ وائی آر یو الائیو. آپ اس زمین پر کیا مقصد لے کے آئے ہیں، کیا ایجنڈا لے کے آئے ہیں، بنانے والے نے آپ کو کیوں بنایا، کیوں بھیجا ہے، یا آپ کیا ڈسکور کیا آپ نے کہ آپ یہاں کیوں موجود ہیں. اینڈ اف یو ایکچولی نو دیٹ، اور آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے، تو پھر کورونا کے جتنے بھی جکڑ چلیں گے، جتنی بھی تاریکی ہوگی، یو ول اسٹل فائنڈ آؤٹ اے ریزن ٹو اسٹے الائیو، اینڈ دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. بالکل صحیح سر. ہم سوالات کی جانب سے بھی چلیں گے اس کے بعد کچھ بات. میرا ایک اور سوال ہے یہاں سے ریلیٹڈ، آپ کیا سمجھتے ہیں امید کتنی ضروری ہے انسان کی زندگی میں، جو پروگریس ہوتی ہے اس کے آگے بڑھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ انفارچونیٹلی یہ جو گفتگو ہونی چاہیے تھی ہمارے ہاں اس طرح سے بیٹھ کر ہمارے ٹی وی چینلز پر یا کہیں نہ کہیں ہمارے سوشل میڈیا پر بھی، کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا، اور ہمارے جو ٹریننگ انڈسٹری سے، جو ویسے ہمارا ادب سے لوگ ریلیٹڈ ہیں، ان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ سامنے آئے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ ٹائم ہے ایسا. لیکن ہم اگر
اگر امید ہے، اگر ہم زندہ رہیں تو یہ وقت ہے، یہ گزر جائے گا، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو دنیا چینج ہوگی، جو اپرچونیٹیز آئیں گی، وہ بھی تو ہے نا. ہم زندہ رہے تو ہم آگے یہ چیزیں کریں گے. اگر جینے کی امید نہیں ہے تو پھر اس کرائسس سے گزرا کیسے جائے گا؟ اوکے، یہ دلچسپ بات ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یار کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ ایک بیسک چیز کو اگنور کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹی وی جو ہے وہ انڈسٹری ہے، میڈیا انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، اخبارات انڈسٹری ہیں. جس طرح میڈیسن کی بات کر رہے تھے، یہ سب انڈسٹریز ہیں. اس لیے نہیں، یہ انڈسٹریز اس لیے کام نہیں کر رہی ہیں کہ لوگوں کو امید سکھائیں. یہ انڈسٹریز اس لیے کام کر رہی ہیں کہ یہ منافع کما سکیں. ٹھیک ہے. منافع اور آپ بالکل کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو خوف اور ڈر جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز ہے. ٹھیک بکنے ہے، والی چیز ہے. امید بکنے والی چیز نہیں ہے. تو ٹی وی جو کچھ بیچ رہا ہے وہ ڈر بیچ رہا ہے، اخبار جو کچھ بیچ رہا ہے وہ ڈر بیچ رہا ہے، کیونکہ ڈر بکتا ہے اور وہ ایک انڈسٹری ہے اور ان کو پیسے کمانے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیلریز دینی ہے، انہوں نے منافع کمانے ہیں. تو بدقسمتی سے جب ہر چیز کوآپریٹ میں چلی جاتی ہے تو پھر اس میں جو پرپز ہے، ونس اگین جو میں نے ابھی بات کی، اگر آپ کو معلوم آپ کیوں زندہ ہیں، اگر کوئی کوآپریٹ آرگنائزیشن ہے، وہ پتہ ہے کہ وہ اس لیے زندہ ہے کہ اس نے منافع کمانا ہے، تو جو کچھ بھی کرے گا اس میں منافع کمائے گا. لیکن اگر کوئی کارپوریٹ آرگنائزیشن ہے جو اس لیے زندہ ہے کہ وہ دنیا کو بہتر بنا سکے، اور ایسی بہت سی بہتر بنانا آرگنائزیشن ہیں جو اور وہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس تاریکی کے دور میں بھی کام کریں گی. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز بکتی ہے وہ بیچی جائے گی، چاہے وہ جتنے بھی ڈارک کیوں نہ ہو، کتنی بھی تاریک ہو، وہ بکتی رہے گی جب تک اسے خریدنے والے لوگ موجود ہیں. یہاں پہ میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں، اگر اس کو پروگرام کو دیکھنے والے لوگ فار ایگزامپل 1 ملین یا 2 ملین یا 5 ملین یا 10 ملین ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ امید بیچ سکتے ہیں نا. لیکن اگر نا امیدی والا پروگرام جو ہے اس کو دیکھنے والے لوگ 10 ملین ناظرین ہیں اس کے، دین اٹ مینس کہ وہ اصل میں نا امیدی ہی خریدنا چاہ رہے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس پروگرام کو آن کریں گے، پھر جب ختم ہوگا تو اس کو گالیاں دیں گے، کہیں گے دیکھو یہ اس ملک میں کیا ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ دیکھو یہ اسکینڈل آ گیا، وہ آ گیا. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی بڑی محنت سے انہوں نے پیسے کمائے، اس پیسے سے ٹی وی لیا، پھر اس پیسے سے کیبل لگوائی، اور اس کے بعد اس ٹی وی کے اوپر وہ پروگرام چلایا جو ان کی پوری زندگی کو، ان کے ایموشنز کو امپیکٹ کرے گا. دیکھیں یہ بڑی کمال کی بات ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسان کتنا جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان پریگمیٹک یا سوچنے سمجھنے والا جانور ہے. لیکن دیکھیں کہ لوگ، انسان جو ہمیں سے اکثر لوگ کتنے نہ سوچنے سمجھنے والے جانور ہوتے ہیں کہ وہ اس پیسے سے ٹی وی لیتے ہیں، زبردستی کیبل لگواتے ہیں، پھر اس کیبل کے اوپر ٹائم یعنی کہ وہ پروگرام آن کرتے ہیں جس کو دیکھ کے سن کے ان کا خون کھولتا ہے، ان کو فرسٹریشن ملتی ہے، اور جو امیونٹی ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بڑے شوق سے وہ پروگرام دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک رائٹ کائنڈ آف چوائسز. وہ ٹھیک چوائسز جو اصل چوائسز ہوتی ہیں، رائٹ کائنڈ آف چوائسز ہوتی ہیں، دے کانٹ میک اٹ. حالانکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام دیکھنے سے آپ کی امیونٹی لو ہو جائے گی، آپ فرسٹریٹ ہوں گے، آپ ڈپریس ہوں گے، آپ کی نیند منتشر ہو جائے گی، آپ کے جسم میں زہریلے مادے پیدا ہو جائیں گے، تو کیا آپ پھر بھی یہ سب کچھ کریں گے؟ لیکن ہمارے ملک میں ملینز آف پیپل، بلکہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ہر روز یہ کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، پوری رات نیند نہیں آئی، یہ دیکھو میرا بلڈ پریشر گر گیا، یہ دیکھو میری شوگر کے ساتھ ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے کہ اصل میں اپنے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ خود کیا ہے. بالکل ایسا ہی. جی سر، میں ایک اور بات یہاں جو ایک پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے ہم جو فرسٹریشن ہے، مایوسی ہے، یہ بڑھتی ہے، اور امید کی بات جو ہے وہ وہی لوگ کرتے ہیں، شاید بہت کم لوگ کرتے ہیں. میں اس وقت جو ہمارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے چاہوں گا کہ اپنے سوال بھی سر سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کیا فیل کر رہی ہیں، کس طرح سے اپنا کوئی سجیشن آپ لینا چاہ رہے ہیں، کو اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی جو سوال ہے امید سے ریلیٹڈ، یا اس جو کرونا وائرس کی وبا سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. میں جو سر سوال یہ یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرائسس سب پوری دنیا میں آتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی آئے، اور ہم نے بھی یہ چیزیں فیس کی. لیکن ہم اگین جو آپ نے کہا کہ یہاں مینجمنٹ کی اور لیڈرشپ کا جو ہے وہ رول تھا کہ وہ اس کو مینج کرتے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. لیکن اگر ہم اسی کو اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھیں
ایک عام پاکستانی ہوتے ہوئے جس کا شاید گورنمنٹ سے یا چیزوں کو یا لیڈرشپ یا پالیسی میکنگ میں کوئی کردار نہیں ہے، ان کی زندگیاں بھی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے جو اوپر ہے لوگ یا جو پولیٹیشین میں جو ہے، کہ ہماری اپنی لائف جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گھر کی ہم مثال لے لیں، وہاں پہ بھی یہ مینجمنٹ سکل اور یہ چیزیں مینج کس طرح سے کرنی ہے. کیونکہ اب ہم نے دیکھا یہ کرونا کی صورتحال میں ہم یہاں پاکستان میں دیکھا کہ لوگ جو دیہڑی دار طبقہ ہے یا جو مڈل کلاس ہم جسے کہتے ہیں، وہ بہت متاثر ہوئے، اور جو ایون تو کہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ لوگ تھے وہ حالانکہ انہوں نے گائیڈ کرنا ایجوکیٹ کرنا، لیکن ان کی زندگی میں بھی کوئی پلاننگ نام کی یا کوئی مینجمنٹ نام کی اسکل نام کی کچھ چیزیں نظر نہیں آئی. تو کیا یہ بحیثیت قوم ہمارا رویہ ہے، المیہ ہے کہ ہم چیزوں کو زندگی کو بس یوں ہی گزارتے جاتے ہیں، جب کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے کہتے ہیں کہ میں اس کی وجہ سے نہیں ہوا، پہلے سیلاب آ گیا تھا، پھر جنگ ہو گئی تھی، پھر جو ہے وہ یہ فلاں ہو گیا تھا. اب کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں اپنی زندگی کا جو فیلئرز ہوں گے ان کو یہ کہیں گے کہ جی کورونا کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا. آپ نے بڑی شاندار بات کی، اور باقی پچھلے پروگرام جو تھا اس میں یہی بات دہرا رہا تھا کہ وہ لوگ جنہیں پتا ہے کہ وہ کیوں جی رہے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کورونا سے پہلے بھی جانتے تھے، کورونا کے درمیان میں بھی جانتے ہیں، کورونا ختم ہوگا تو وہ لوگوں کو یہ بھی بتا سکیں گے کہ کورونا ہو رہا تھا تو میں نے یہ کچھ اچیو کر لیا. ٹھیک ہے، کچھ اچھا زندگی آپ کو دو چوائسز دیتی ہے، یا یو کین ریئلائز یور ڈریمز، یو کین ڈو تھنگس، یا یو کین میک این ایکسکیوز. ٹھیک ہے، یعنی کہ بجلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بجلی آئی موٹر جل گئی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس میں ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا، پھر ٹینکی میں پیٹرول ختم ہو گیا، باہر نکلا ہوں تو وہ ناکا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ جو کچھ سوچنا، جو کچھ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے، یور لائف ول گیو یو انف اپرچونیٹیز ٹو میک یوز آف دیم. اگر آپ بہانے کی تلاش میں موجود ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو زندگی اتنے بہانے پرووائڈ کرے گی، آپ پر بہانوں کی بارش ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ پر بہانوں کی بارش ہو جائے گی. آپ کبھی ادھر سے بہانا اٹھائیں، کبھی ادھر سے بہانا اٹھائیں، کہیں جناب یہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ تھا، اور یہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ تھا. ٹھیک ہے، جو لوگ ونرز ہوتے ہیں، جو لوگ واقعی ڈوئرز ہوتے ہیں، جو زندگی میں کچھ کرتے ہیں. اب یہاں پہ میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں جو ایک ریئلسٹک سیٹنگ کے اندر سمجھدار، بااثر، بارسوخ، مطلب زندگی میں ہمارے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ڈسیبل ہیں، یا ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سلامت ہیں، جن کے حواس، جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، جن کے پاس ریسورسز بھی موجود ہیں. تو ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو بہانے کا انتخاب کریں یا پھر انتخاب کریں اپرچونٹی کا. اور وہ پھر جس کو اپرچونٹی کی تلاش ہے، جس کو کر گزرنے کے لیے مقصد کی تلاش ہے، وہ اس کو مل جائے گا. The moment you know why you're doing it, you will do that. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انفارچونیٹلی ہم اپنی قوم کو کرائسس مینجمنٹ یا بحران کے درمیان کیسے بیہیو کرنا نہیں سکھا سکے. اگر وہی بات کہ ایک جو دوائی ہے جو آج 3.5 روپے کی ہے، کل وہ 350 کی، یا پرسوں 3,500 کی اگر ہو جاتی ہے، تو یہ جو کرائسس ہے یہ کریکٹر کے کرائسس ہے. اور اگر ہم نے تربیت نہیں کی، اپنے قوم کی تربیت نہیں کی، تو پھر کسی بھی قسم کا کرائسس آئے گا. سیلاب آ جائے گا تو ہم نیچے لیٹ جائیں گے، زلزلہ آ جائے گا پھر ہم نیچے لیٹ جائیں گے، پینڈیمک آ جائے گی، وبا آ جائے گی، پھر ہم نیچے لیٹ جائیں گے، اور پھر نیچے لیٹ کر ہمیں عادت ہو جائے گی نیچے لیٹنے کی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی پوری پرائڈ کو، آپ کے پوری سائیکالوجی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. قومیں جو ہیں وہ غلطیاں بھی کرتی ہیں، قومیں پھر ان سے سیکھتی بھی ہیں. ہمیں تو پچھلے 20 سال میں اگر آپ گننا شروع کریں تو آپ کو زلزلے، طوفان، آتش فشاں، سیلاب، ہر چیز مل جائے گی، دہشت گردی. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان 20 سالوں میں اس سے کیا سیکھا، اور پھر ہم نے کرائسس کو مینج کرنے کے لیے کیسے رسپونڈ کرنا سیکھا ہے. اگر تب بھی ہم نے کبھی ایک آنکھ بند کی، کبھی 2 آنکھیں بند کی اور کہا کہ یہ گزر جائے گا، تو پھر یہ بھی اسی طریقے سے گزر جائے گا. اور اگر ہم نے اس کو رسپونڈ کیا ہے یا کوئی ایسا میکانزم بنایا ہے تو پھر ہم واقعی رسپونڈ کر پائیں گے. تو کسی بھی صورت میں، چاہے ہم گھر میں رہیں یا ملک میں رہیں، ہمیں اپنے آپ کو کرائسس مینج کے لیے ٹرین کرنا ہوگا. آپ نے خوبصورت بات کی کہ کیا ہمارے کہیں تربیت میں کوئی کمی تو نہیں ہے. یہ واقعی تربیت میں ہی کمی ہے، اور تربیت میں کمی گھر میں، اگر گھر سے ہم سٹارٹ کریں گے چھوٹے یونٹ سے،
تو ہم پھر آگے ایز اے قوم بھی بہیو کر سکیں گے. یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ کو کرائسس کے لیے تیار رکھیں, اور پھر کرائسس میں رسپونڈ کرنے کے لیے تیار رکھیں, ریئیکٹ کرنے کے لیے تیار نہ رہیں. بالکل سر, ایک سوال آپ کے لیے سنیل نے پوچھا ہے کہ جو ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس, وہ اسٹوڈنٹس جو تعلیم میں اعلیٰ تھے, جو پڑھنا چاہتے تھے, وہ تو بڑے مایوس ہیں کہ ان سب کو تو ایوریج نمبر سے پاس کیا گیا, لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو اعلیٰ تعلیم جو بالکل جو ایگزام تھے وہ کہتے تھے کہ بالکل یہ پاس ہو جائے, تو وہ ان کے لیے تو بڑی ایک خوشی کا موقع ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کیا یہ جو کرونا ہے یہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو متاثر کرے گا یا ان کے لیے زیادہ اپرچونیٹیز آگے آئیں گی؟ اوکے, دلچسپ سوال ہے, اس پہ میں ایک بڑا ڈائریکٹ جواب دینا چاہوں گا. میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا سنیل کو کہ زندگی میں جو ڈگری ہے نا, کوئی بھی ڈگری یا اس ڈگری کے اوپر الف یا بے, یعنی کہ اے گریڈ یا اے پلس گریڈ یا بی گریڈ, دیٹ از ٹوٹلی میننگ لیس ان دا مین کورس آف لائف. ٹھیک ہے, یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں گے, آپ کے ساتھ پڑھنے والے موجود ہوں گے, آج نہیں تو 10 سال بعد 20 سال بعد ابھی کبھی کوشچن کریں گے یار کہ اچھا یہ لوگ تو کلاس کے سب سے ذہین اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, سب سے اے پلس گریڈ ان کے آتے تھے, اب وہ کہاں موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لائف کہاں جو ہے وہ اس طرح سے بنانے والے نے بنائی ہے کہ وہ آپ کی جو گریڈ ہے نا, آپ کی جو ایگزام کے گریڈز ہیں, وہ اس میں کسی حد تک, یعنی کہ جس طرح ویزا ہوتا ہے تو ویزا دکھا کے آپ کہیں انٹر ہو سکتے ہیں, اس حد تک تو کہیں اس کا رول ہوتا ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ ڈٹرمن یور لائف. ٹھیک ہے, دنیا کے جتنے لیڈرز ہیں, جن لوگوں نے تاریخ بنائی ہے, ٹھیک ہے, جن لوگوں نے لائک چاہے وہ اکنامک لیڈرز ہیں, آپ بل گیٹس کو دیکھیں گے یا اسٹیو جابس کو دیکھیں گے, جن کو ان کے باقاعدہ کالجز نے اسٹرائک آف کر دیا, ان کو نکال دیا اپنے اداروں سے. ٹھیک ہے, اپنے اداروں سے اس لیے نکال دیا کہ وہ نکمے اسٹوڈنٹس تھے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے نا, یہ سارا گریڈ, آپ اگر آپ جانتے ہیں ونس اگین کہ وائی آر یو الائیو, آپ کیوں جی رہے ہیں, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اینڈ یو آر پریپیئرنگ یور سیلف فار ٹو ایکچولی ٹو لیو دیٹ پرپز. اپنے آپ کو اسکل کر رہے ہیں, اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور اپنے وہ ٹی وی کے اوپر وہ والے پروگرام دیکھ کے پھر اپنا سر پیٹ نہیں رہے ہیں. یو آر میکنگ رائٹ کائنڈ آف چوائسز. اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آئی گارنٹی یو کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, جو ہے نا یہ ایک ایگزام اگر نالائق بندہ جو ہے اس کے پاس اے پلس کی کوالیفیکیشن ہے اور دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے بھی وہ ڈگری لے لے گا, تو ایگزیکٹلی وہ نالائق ہی رہے گا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو چینج ان فیکٹ, کیونکہ اس کے بعد وہ جس ادارے میں جائے گا, جس جگہ پہ جائے گا, وہ اس کا بٹا بٹھائے گا, اس کو تباہ کرے گا, اور پھر وہ وہاں سے فارغ ہوگا. سو آپ جو کچھ بھی موجود ہیں, آپ کی جو ورتھ ہے, آپ کی وہ ڈگری یا اس پہ اے پلس نہیں ہے. آپ یو آر بگر دین یور ڈگری, یو آر بگر دین یور سرٹیفکیٹ. آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے. اور اف یو آر لیونگ اے لائف آف پرپز, یو ول آلویز فائنڈ اے وے اف یو آر ایکچولی پٹنگ انف ریسورسز, ٹائم اینڈ فوکس آن اٹ. سر یہاں ایک اور سوال جو میں اکثر یہ چیز سے فیس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو پرپس کی بات جو آپ نے بار بار آپ کی آواز آنی بند ہوگی. ہلو, میرے خیال میں تھوڑا شاید انٹرنیٹ کا کنیکشن کا ایشو ہوا تھا, تو ویلکم بیک. ہاں, تو تھینک یو سو مچ. اچھا, اگین میں نے جو سوال یہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو پرپس بات ہے, ہم پرپس کی بات کرتے ہیں کہ جب زندگی میں اگر آپ کا پرپس نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. لیکن ہماری سوسائٹی میں پرپس, یہ مقصد ان سے نہیں کی جاتی. اور میں نے یہاں دیکھا ہے کہ اگر آپ کو لوگ جی رہے ہیں ایسے اسی طرح سے زندگی اور انہیں پتہ نہیں ہے, تو آپ کیا ڈٹرمن کرتے ہیں؟ خاص طور پر یہ میں سوال ینگسٹر کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ وہ فیکٹرز یا آپ کوئی انڈیکیٹرز بتائیں گے کہ کیسے اپنی زندگی کا مقصد دریافت کیا جا سکے؟
اچھا یہ آپ نے دلچسپ بات کی, اور یہ خیر پوری دنیا میں ایسا ہے. مجھے 40-42 ملکوں میں جانے کا موقع ملا. جب کبھی بات ہوتی ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو سچ پوچھیں تو 70-80% پیپل دے جسٹ ریمین لاسٹ ان دیئر تھاٹس ٹو فگر آؤٹ کہ واقعی وہ کس لیے جی رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں نے ضرور دیکھی ہے, کرنا کیا, ایک چیز میں نے ضرور دیکھی کہ دنیا کے مؤثر ترین موسٹ انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کہ وہ لوگ جو ونرز ہیں, وہ لوگ جو کہ دنیا چلا رہے ہیں, وہ لوگ جو کہ افیکٹو ہیں, ان میں سے اگر بات کی جائے تو ان میں سے 90% سے زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیوں جی رہے ہیں. یہ ایک بڑا فرق ہے ونرز اور لوزرز کے درمیان. اور انفارچونیٹلی یہ جو فرق ہے یہ آپ کی امیونٹی کے اوپر, آپ کی صحت کے اوپر, آپ کے کھانے کے اوپر, آپ کی چوائسیز کے اوپر, ہر چیز کو امپیکٹ کرتا ہے. اب اچھا یہ اب ضروری ہے کہ ہر بندے کے پاس جینے کی اپنا جو اسے کہتے ہیں نا ماسٹر کی جو شاہ کلید کہیں یا ماسٹر کی کہیں, اس کی اپنی کنجی ہے. میں جس پرپز کے لیے جی رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ پرپز کوئی میننگ نہ رکھتا ہو, تو اٹ از ناٹ اے پرابلم. یو ڈونٹ نیڈ ٹو actually live your life the way I'm living it, یا person A or B or C is living it. یا ہو سکتا ہے آپ کا دل کرے کہ نہیں یار یہ جو بندہ جس طریقے سے لیو کر رہا ہے this is actually good, تو پھر آپ کہیں گے نہیں میں بھی سچ کرنا چاہ رہا ہوں. It is your choice. تو یہ چونکہ every single day when we are alive, every new day that comes, تو ہمیں زندگی ایک اپرچونٹی دیتی ہے کہ ہم زندگی اس پرپز کے لیے گزار سکیں جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پرپز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈگریز کے اوپر, ماسٹرز کرنے کے اوپر 16 سال لگا دیتے ہیں, 16 سال پورے. لیکن ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اس پہ ہم 16 سال تو کیا 16 مہینے بھی نہیں, 16 ویک بھی نہیں, 16 گھنٹے بھی نہیں لگاتے ہیں. اور یہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی. ہم جو پرائیورٹی زندگی کی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک واقعی وی اسٹارٹ لیونگ اٹ ایوری سنگل ڈے. تو یہ جاننا آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب آپ جان جائیں گے کہ آپ اس لیے اس دنیا میں موجود ہیں, I'm telling you everything for you will change. آپ کی پوری بایولوجی, آپ کی فزیالوجی, آپ کی صحت, آپ کی فرسٹریشن, آپ کی چوائسیز, ہر چیز چینج ہو جائے گی. اور اگر آپ نہیں جان پائیں گے یا اسی طریقے سے جس طرح سے بے شمار لوگ پیدا ہوتے, بڑے ہوتے, کھاتے پیتے رخصت ہو جاتے ہیں, تو پھر انفارچونیٹلی یہ تو ایک دن آنا ہی ہے, وہ ہو جائے گا. ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں, اور ہم اس کو ابھی اسی وقت چینج کر سکتے ہیں. آپ لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو اپنے لیے ابھی اور اسی وقت بدل سکتے ہیں. بالکل صحیح سر. ایک اور سوال جو میں اس سے ریلیٹڈ پوچھوں گا کہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ نا امیدی بڑی جلدی اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں بہت جلدی انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں, اور جس طرح کا ہماری سوسائٹی ہو چکی ہے کہ یہاں جو سوشل میڈیا ہے یا جو میڈیا ہے, اب اس میں ریٹنگ کا جو ایک نیا شوشہ آیا ہے اس کی وجہ سے کہ کس کے کتنے ویوز ہیں, کس کی کتنے سبسکرائبر ہیں, کس کے کتنے زیادہ لائکس ہیں, اس چکر نے کہیں ہمیں ایک اور جو صورتحال ہے اس میں ڈال دیا ہے کہ اب ہمیں یہ چیزیں نہیں دیکھنا کہ کون سی چیز جو ہماری سوسائٹی میں ایک پازیٹیو وائب لے کر آ سکتی ہے, یا کون سی چیز نہ صرف ہماری زندگی کو بلکہ دوسروں کی زندگی جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں, جو لوگ ہیں, ان کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے. تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کام کر رہے ہیں اور میں جیسے آپ کو دیکھتا ہوں, فالو کرتا ہوں, آپ جیسے اور بہت سارے لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ سوسائٹی میں وہ امید کی شمع روشن کرتے رہیں, وہ لوگوں کو اس تاریکی میں, مایوسی میں امید دیتے رہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں, لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں کہ یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, اور ہمیں پہلے اپنے رویوں کو اور پھر اجتماعی رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس کی ریزن بڑی واضح سی ہے کہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کرتا کہ فار ایگزامپل آپ کے اس وقت چینل پہ کہ آپ مجھے 5 لوگ دیکھ رہے ہیں یا 500 دیکھ رہے ہیں یا 5000 دیکھ رہے ہیں, میرے لیے وہ امٹیریل ہے. کیونکہ if I am living what is important for me, if I'm saying what is important for me, تو I will do that. Similarly, آپ نے کہا کہ ایک بھیڑ چال ہے, ایک اس کی وائرلٹی کی وبا ہے کہ کون سی چیز وائرل ہو رہی ہے. تو لیکن وہی بات ہے کہ یہ پھر ہر صورت میں بندے کی چوائس ہے. آپ اس وقت کس وقت کون سا
چینل لگا رہے ہیں, کون سی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کون سی آواز سن رہے ہیں, یہ آپ کے بس میں ہے. میں بار بار ایک چیز جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ اپنے فون کے اوپر, اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر, اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر کیا پلے کرتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, اس کا کیا کانٹینٹ ہے, اور کس طرح سے آپ کی زندگی کو وہ متاثر کر رہا ہے. آپ کی جو فرسٹریشنز, آپ کی جو بیماریاں, آپ کی جو امیونٹی لو ہونے کی بے شمار وجوہات میں سے بہت بڑی وجوہات وہ ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آئی ٹی کے لینگویج کے اندر گائیگو. اٹ از گاربیج ان گاربیج آؤٹ. ٹھیک ہے, کہ جب آپ گاربیج اندر ڈالیں گے, ایک سمجھ لیجیے ایک قیمہ بنانے کی مشین ہے, آپ نے اس کے اندر گاربیج ڈال دیا تو آپ کہیں گے اچھا جی میں نے ادھر سے چلا دی مشین, تو ادھر سے بڑے شاندار قسم کے وہ نیوزی لینڈ والے دمبے کے ٹکے بن کے نکلیں. ٹھیک ہے, وہ قیمہ تو نہیں نکلے گا, وہ جو قیمہ ہوگا اسی گاربیج کا قیمہ ہوگا. تو یہ جاننا کہ یو ہیو پاور آن یور تھاٹس, یہ جاننا کہ یو پاور آن یور لائف, یہ جاننا کہ یو پاور آن یور چوائسیز, یہ بڑا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو ہم یار ہم فرسٹریٹ ہو گئے, ہم ڈپریس ہو گئے, اور وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے بہت بخود ہو گئے, ابھی بیٹھے تھے ابھی ڈپریس ہو گئے. نہیں, اس کی ریزن یہ ہے, اس کی ریزن وہ چوائسیز ہیں, اس کی ریزن وہ ہیبٹس ہیں ان کی, وہ چوائسیز ہیں, وہ لائف سٹائل ہے, اور وہ چیز ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, انیکٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ ان کا اختیار ہے, اس کو چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں. تو جو بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں, میں یہ چیز ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ آپ کے بس میں ہے, یہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ کیا سنیں, کیا سمجھیں, اور اپنے زندگی کے چینل پہ کون سی مووی چلائیں. اگر آپ اس کے اوپر ایک ماتمی مووی چلا دیں گے تو آپ کو ڈپریس کرے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے اوپر سینہ کو بھی کرنے والا کوئی پروگرام چلا دیں گے تو آپ کو ڈپریس کرے گا. اگر آپ اس کے اوپر کوئی رنگ روشنی بکھیرنے والا, امید والا کوئی پروگرام چلائیں گے تو وہ آپ کو آپ کے اندر روشنی کے چراغ جلائے گا. اس کو کر کے دیکھیں, یہ کام کرتا ہے. بالکل, بہت زبردست سروا, کیونکہ میرے پاس آپ کی یہ 2 بکس ہیں اور میں نے یہ دونوں بکس پڑھی ہیں, اور میں وقتاً فوقتاً آپ کی سوشل میڈیا پہ تحریریں اور ایکٹیویٹیز دیکھتا رہتا ہوں. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو اس کا ٹائٹل ہے آئی ایم پاسبل, تو اس کے متعلق آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس بک کا پیچھے آئیڈیا کیا تھا, یہ کانسیپٹ کیا ہے, یہ فلسفی کیا ہے, اور کس طرح اس نے آپ کو زندگی کو متاثر کیا ہے, اور کیسے یہ بہت سارے پاکستانیوں کی, بہت سارے انٹرنیشنل سطح پہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں. تھینک یو, خوبصورت سوال ہے, کیونکہ جو آئی ایم پاسبل ہے وہ مینلی لکھا جاتا ہے امپاسبل کے طور پہ, اس کا وہی اسپیلنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اٹ از IMPOSSIBLE. ٹھیک ہے, اب امپاسبل کو آپ امپاسبل پڑھیں یا آئی ایم پاسبل پڑھیں, یہ آپ کے بس میں ہے. تو پہلی بات تو یہ اس کتاب کے تھرو جو میں آگے پہنچانا چاہ رہا تھا, اور یہ کہ زندگی جو ہے وہ آپ کا وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, یا وہ لینز ہے جس سے آپ زندگی کو, وہ مائنڈ سیٹ ہے جس سے آپ زندگی کو دیکھ رہے ہیں. زندگی آپ کو لگتی ہے ناممکن ہے, امپاسبل ہے, تو وہ ان گلاسز کی وجہ سے ہے, اور لگتا ہے کہ وہ آئی ایم پاسبل ہے, وہ آپ ممکن ہیں, یو آر پاسبل, تو وہ بھی آپ کے گلاسز کی وجہ سے. اور گلاسز آپ اپنی مرضی کے ہیں, آپ پہن بھی سکتے ہیں, اتار بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گلاسز آپ کا معاشرہ, آپ کے سگنیفیکنٹ ادرز, آپ کو زندگی کو متاثر کرنے والے لوگ آپ کے اوپر اپنے گلاسز چڑھاتے ہیں, لیکن آپ ان گلاسز کو چینج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو امپاسبل سے آئی ایم پاسبل کا جو سفر ہے وہ ان اے وے, جب میں اپنی زندگی کی طرف دیکھتا ہوں, میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا اور میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا ایک گڈریے کے طور پہ. تو وہاں سے جب میں نے خواب دیکھنے شروع کیے کہ میں یہ چیز سوچ سکوں, سمجھ سکوں, کر سکوں, تو اللہ نے کیا کہ ایک دفعہ لائک اس پورے زندگی کی جرنی میں بہت سی چیزیں جو خواب تھیں وہ حقیقت کے اندر بدلی. تو جو میں نے اس سے سیکھا یہ ہے کہ if I can do that, اگر میرے جیسا ایک جاہل اور گنوار اور ایک دنیا کے سب سے پسماندہ علاقے میں پیدا ہونے والا شخص یہ کر سکتا ہے, تو یہ کام کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, ملتان میں بیٹھے لوگ کروڑوں لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو آئی ایم پاسبل کے پیچھے ایک اور چیز یہ ہے کہ چونکہ میں اس چیز میں یقین رکھتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ وی لیو اینڈ وی ڈائی اینڈ دین وی ایکچولی وی آر آنسریبل ٹو واٹ وی ہیو ڈن ان دس لائف. تو اس میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں کہ یہ زندگی جس نے کریٹ کی ہے, اور اس نے لائک اپنے جس نے خالق نے بنائی ہے, اور وہ کسی بھی مذہب میں اسے کوئی کچھ بھی کہے, لیکن ایک اس ہستی کا وجود موجود ہے جو کہ پورے کے پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے.
बिल्कुल ऐसे। तो वो उस हस्ती ने इंसान को जब पैदा किया तो उसे अपनी सूरत में पैदा किया, अपनी तकवीम में पैदा किया। उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, वाइस रॉय, द डेप्यूटी ऑफ हिज एक्सीलेंसी। ठीक है, तो मैं उसमें ये समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ने अगर इंसान को पैदा किया और पैदा किया तो उसने यकीनन उसके अंदर वो सारी तवानाइयाँ, सारे जौहर, सारी काबिलियतें रखी हैं जिनको वो खोल कर किसी भी चीज़ को मुमकिन कर सकता है, क्योंकि जो उसको बनाने वाला है वो बजाते खुद कायनात के सबसे बड़ा इम्कान है। ठीक है, सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो मैं उसमें एक रूहानी पहलू है इस चीज़ का कि जो इंसान है इसको बनाया गया इस मकसद के लिए, और उसके अंदर वो सारे जौहर रख दिए गए हैं जिसको उसने खोलना है, उस भेद को पाना है, और फिर उसके बाद वाकई उन इम्कानात तक पहुंचना है जिसके लिए उसको बनाया गया। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर इस किताब का नाम आई एम पॉसिबल रखा गया। सर इसी से जुड़ी आपकी दूसरी किताब है जो कुछ ही अरसा पहले आई थी, गोरों के देश से, और इसकी जो टैग लाइन है वो आपने बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, एक पेंडू के वलायती शब रोज़ का अहवाल। और बड़ी ज़बरदस्त किताब है, और मैंने जो इसके आर्टिकल हैं मुख्तलिफ वो पढ़े। तो ये मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे इस वक्त यूके में हैं और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में आप ट्रेनिंग के शोबे से वाबस्ता है, एजुकेशन से हैं, लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, गाइड करते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे आप बैठते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे। मैंने देखा है और मैं इस चीज़ को एडमिट भी करना चाहता हूँ कि आपका जो अपनी धरती के साथ, अपने इस वादी के साथ, जो पाकिस्तान के साथ लगाव है, जो पाकिस्तान के साथ आपकी जिस तरह से अटैचमेंट है, ये एक बड़ी काबिले जो है वो फ़ख्र बात है। मैं ये चाहूँगा कि ये मुझे बताइए आपने मेंटेन कैसे की हुई है कि आप पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान की चीज़ों पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं और आपको इन चीज़ों का सबका पता होता है, बड़े इंटरेस्टेड और बड़ा क्लोज आई के साथ आप वॉच कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स को, पॉलिटिकल हो या जो सोशल हो या जो इस तरह की हम बात कर रहे हैं इस वक्त सूरत। तो ये आपने जो बैलेंस है ये कैसे मेंटेन किया हुआ? अच्छा, थैंक यू। देखिए ये बड़ी सीधी सी बात है और मैंने पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि जिस चीज़ पे आप एक्सपैंड करते हैं, जिस पे फोकस करते हैं, वो चीज़ फैल जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के अंदर रह के भी पाकिस्तान को टोटली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपका फोकस डिफरेंट है तो पाकिस्तान के अंदर ठहर के भी आपको नहीं पता चलेगा कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर रह के या 5 या 10 हज़ार मील दूर रह के भी आप पाकिस्तान पे फोकस रख के उस फोकस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि चूंकि जिस तरह मैंने कहा कि आप अगर आपको पता आप क्यों जी रहे हैं, तो जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसके अंदर मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस मुल्क में मैं पैदा हुआ, बड़ा, जिसने मुझे शनाख्त दी, मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। तो मुझे उस कर सकने के लिए ज़रूरी है कि मैं जान सकूं कि वहाँ क्या क्राइसिस है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ताकि मैं जो भी अपना एक मुख्तसर सा रोल, हकीकी सा रोल अदा कर सकता हूँ उसको अदा करने की कोशिश करूँ। तो उसके पीछे जो मेन साइकोलॉजी है, नफ्सियात है, उस चीज़ की है। तो खैर पाकिस्तान से गए हुए कितना अर्सा हुआ भी नहीं, ये 5, 7, 8 साल की बात है। पाकिस्तान में चूँकि एक 25-30 साल का अरसा गुजरा, तो वो एक जो पाकिस्तान में पैदा होने के बाद बड़े होने तक जो है उस पूरी सोसाइटी का एक एक्सरे मौजूद है। तो उस एक्सरे की मदद से उन चीज़ों तक पहुंचा जा सकता है जो वहाँ पे हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ मौजूद रहकर भी या पाकिस्तान से बाहर आने की बड़ी वजह जो थी, सर हम अपने प्रोग्राम में इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं और मैं हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला, सर जो माजरत के साथ, वेलकम बैक अगेन। इंटरनेट का कोई इशू हुआ शायद, मुझे वो आपके सवाल से मैं जो जवाब है उससे पूरा मैं नहीं सुन सका, लेकिन हम प्रोग्राम के अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि उम्मीद जो है इसको ज़िंदा रखने के लिए इंसान की लाइफ को, और ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए, क्योंकि मेरा बड़ा फोकस है ख़ास तौर पे वो नौजवान जो दूर दराज देहातों में, जो गाँव में
آج کل کیونکہ یہ صورتحال ہے. اور یہ اب لائیو سیشن ہے, اس کے بعد ہم جب اس ویڈیو کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ فیس بک پر بھی دوبارہ سے اس کو ہم لگائیں گے, تو بہت سارے لوگ آپ کی باتوں سے دوبارہ جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے. تو میں چاہوں گا ان لوگوں کے لیے پیغام دے, خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو چھوٹے گھرانے سے ہیں, جن کا معاشی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, اتنا مضبوط نہیں ہے, پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں, ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں پر وہ انوائرمنٹ یا سیٹ اپ نہیں ہے جہاں پر وہ کہہ سکے کہ کسی نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. وہ کیسے اپنی زندگی کے پرپس کو حاصل کر سکتے ہیں, اور پھر جیسے آپ نے بتایا زندگی کے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے اس ساری جو صورتحال ہے اس میں آگے بڑھ کر اپنے خوابوں کی تعمیل کر سکتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کو, اپنے خاندان کو اور اپنے کنٹری کا نام روشن کر سکتے ہیں. جی شکریہ. چونکہ میں ایسے ہی علاقے سے ہوں, ایسی پسماندہ جگہ سے ہوں, ایسے ایک دیہات سے ہوں, ایک پینڈو ہوں, اور پیدا ہوتے ہوئے بڑے ہوتے ہوئے گورنمنٹ سکولز میں, ایسے سکولز میں پڑھا جہاں پہ ایک طرف گدھا بنا ہوتا تھا, دوسری طرف ہم پڑھ رہے ہوتے تھے, یا ایسے سکول میں پڑھے جہاں پہ درختوں کے نیچے تھے, جہاں پہ کمرے ہی نہیں تھے موجود. تو یہ اس ملک میں ایسے ملینز آف اسٹوڈنٹس ہیں, کروڑوں لوگ ہیں جو ایسے حالات سے گزر رہے ہیں. ان کے لیے جو میں ان سے کوئی چیز شیئر کر سکتا ہوں تو یہ ہے کہ یہ جو بھی حالات ہیں, یہ آپ سب, یہ آپ کے پاس وہ ساری قوت, طاقت, ذہانت موجود ہے جس سے آپ ان حالات کو تبدیل کر سکیں. ایک تو میں یہ ان کو کہنا چاہوں گا کہ یہ حالات یہ کسی اور نے نہیں بدلنے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں اس چیز کا کہ یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر, کوئی پرائم منسٹر, کوئی گھوڑے پر سوار, شہ سوار جو ہے نہیں آئے گا جس نے یہ حالات آپ کی تبدیل کرنے. یہ حالات آپ نے خود تبدیل کرنے. ایک دوسرا, یہ اچھی بات یہ, اگر یہ بری بات تھی پہلی, تو اچھی بات یہ ہے کہ رب کریم نے, آپ کے خالق نے آپ کو تمام تر صلاحیتیں آپ کے اندر چپ میں ڈال دی ہیں, آپ کے اندر فیڈ کر دیے ہیں, جس سے یہ آپ حالات جو ہے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا یہ کہ یہ کسی اور نے نہیں کرنا, آپ نے کرنا ہے. دوسرا یہ کہ یہ آپ کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دے دی ہیں جسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں. تھرڈ, لیکن یہ کام خود بخود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہے زیادہ مشکل بات. یہ ایک بڑا ڈسپلن, بڑا جان جوکھوں والا, بڑا سویٹ اینڈ بلڈ والا رستہ ہے. آپ کو اپنے آپ کو ایک ضبط میں ڈھال کے, ایک ڈسپلن میں ڈھال کے آپ کو یہ سفر طے کرنا ہوگا. اور جب آپ یہ کر پائیں گے, اس سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. وائی آر یو سینٹ آن دس پلانٹ, وائی آر یو الائیو. یہ جو اتنا بڑا زندگی کا تحفہ ہے آپ کو کیوں ملا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو اپنی زندگی چینج کرنے کے لیے ملا ہے یا کسی بھی پرپس کے لیے ملا ہے, یو کین ڈو دیٹ اینڈ یو کین میک اٹ ہیپن. آپ اس پرپس کو سچ کر سکتے ہیں. دس از ان یور ہینڈس اینڈ دس از ویری مچ پاسبل. اس پرپس کے پہنچنے کے لیے آپ کو جو رستے چننے ہوں گے وہ آپ کی اپنی چوائس ہیں. کچھ مجبوری کے راستے ہوں گے, لیکن آپ زندگی سے مجبوری جتنی گھٹاتے چلے جائیں گے, آپ اپنی چوائس تک پہنچتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ, اف یو کین تھنک اینڈ اف یو کین ڈریم اینڈ اف یو کین لیو اٹ, آئی گیو یو مائی ورڈ کہ کامیابی آپ کا ہی مقدر ہوگی. بہت شکریہ.